بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں اپنے محترم بھائی حضرت مولانا عبدالرحمن ربانی صاحب کی سجائی ہوئی محفل میں آج کی اس کانفرنس کا آخری خطاب خطیب ذیشان، خطیب انقلاب، نکتہ دان خطیب تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبه أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم یارا چھوڑ دے ساریاں جھگڑیاں نو، یارا چھوڑ دے سارے جھگڑیاں نو، آ مل کے صحابہ دی گل کریے۔ یارا چھوڑ دے ساریاں جھگڑیاں نو، آ مل کے صحابہ دی گل کریے۔ انہاں واسطے لفظانو وضو کرا کے دل انہاں واسطے مسیت کریے، جنہ تن من دھن آقا تو وار دیتا، اسی بھی انہاں دے نال پریت کریے۔ الطاف زمانہ دیوانہ مستانہ آکھے، اسی انج صدیق 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 کریے۔ قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے
کہ اس نے ہمیں اس گئے گزرے دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے۔ میں نے مختصر وقت کے اندر انہوں نے کوئی نہیں چوپ کرا سکتا۔ یہ ایک ایسا کام ہے جو حکومت سے بھی نہیں ہو سکتا۔ معزز مائیں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ باقی گلنا فون تے کر لیا جی کار جا کے۔ تقدس مسجد کا ادب اور احترام ملحوظ خاطر رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سارے کے سارے اعلیٰ ہیں، سبحان اللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے صحابہ کی عظمت کو بیان کرنا کائنات کے پروردگار کی سنت ہے، سبحان اللہ۔ آج یہ خوبصورت آپ کی یہ محفل اور مجلس میرے پیارے اور محترم بھائی الشیخ حضرت مولانا عبد الرحمن ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہی جلسوں کے اندر ہوتے ہیں، کبھی سیالکوٹ میں، کبھی اوکاڑا میں، کبھی لاہور میں، لیکن آج ان کی دعوت پر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ دعا کیجئے۔ پہلے تو ابھی خطاب فرمایا، بڑا ہی شاندار خطاب، آپ کے اس علاقہ کی شان ہے، اور یہ اللہ جسے نواز دے، جس کو اپنے دین کے لیے قبول کر لے، تو دعا کیجئے کائنات کا پروردگار اس نوجوان کو اپنے دین کا خادم بنا دے۔ حضرات گرامی قدر، صحابی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے بڑا ترنم سنا، بڑی باتیں آپ محظوظ ہوئے۔ چند باتیں ہم نے سیکھنی ہیں تاکہ ہم جب کسی سے گفتگو کریں نا تو ہمیں چند باتوں کا علم ہو۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں صحابی کسے کہتے ہیں؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا صحابی کسے کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں ومات علی الاسلام، ایمان کی حالت میں جس نے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے ایک مرتبہ ملاقات کر لی، اسے صحابی رسول کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس نے ایمان کی حالت میں حضور سے ملاقات کر لی، اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا کر کے عرض کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر ای الناس خیر، بہترین لوگ کون ہیں؟ لوگوں میں سے بہترین لوگ کون ہیں؟ آپ فرماتے ہیں بہترین لوگ یہی ہیں جو میرے یار ہیں، میرے صحابی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے تیسری حدیث میں ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں خیر امتی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، میرے یاروں کا زمانہ ہے، اس کے بعد آنے والوں کا، پھر اس کے بعد آنے والوں کا۔ سب سے پہلی بات ہم نے یہ سمجھی ہے، جس نے ایمان کی حالت میں میرے نبی سے ملاقات کی، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں۔ یہ جو صحابہ کا لفظ ہے نا، یہ آپ نے آج بار بار بولنا ہے۔ ہم نے آج اس مجلس کو نا صحابہ کے نام کرنا ہے انشاءاللہ، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ جو دین ہمارے تک پہنچا ہے صحابہ کے ذریعہ سے پہنچا ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، اب یہ جو صحابیت کا منصب ہے نا، یہ قصبی منصب نہیں ہے، وہبی منصب ہے۔ مجھے آپ ایک بات بتاؤ، اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ میں نمازیں پڑھ کر، روزے رکھ کر کے، عبادات کر کے، صدقہ اور خیرات کر کے صحابی بن جاؤں تو بولو بن سکتا ہے؟ اونچی بولو، نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ صحابی نہیں بن سکتا کوئی۔ صحابیت کا منصب یہ قصبی منصب نہیں ہے، صحابیت کا منصب وہبی منصب ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں چن کر کے صحابی بنا دیتے ہیں۔ اب نبی آنا کوئی نہیں،
صحابیانہ کوئی نہیں۔ آئیے حضرات گرامی قدر، یہی بات میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے یار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کائنات کے پروردگار نے جب میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا انتخاب کرنا تھا، جب اللہ نے میرے نبی کو چننا تھا، کائنات کے پروردگار نے اس ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو چیک کیا، ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، جانچا اور پرکھا، ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں میں سے فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات کے دلوں میں سے ایک دل پسند آیا، آمینہ کے لال کا دل پسند آیا، عبداللہ کے لخت جگر کا دل پسند آیا، آمینہ کے نور نظر کا دل پسند آیا، ساری کائنات کے پیر کا دل پسند آیا، فاصطفاہ لنفسہ، فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے اس دل کو چن لیا، فابتعثہ برسالتہ، نبی بنانے کے لیے چن لیا، رسول بنانے کے لیے چن لیا، پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا، نبیوں کا نبی بنانے کے لیے چن لیا، حسینوں میں احسن بنانے کے لیے چن لیا، جمیلوں میں اجمل بنانے کے لیے چن لیا، شریفوں میں اشرف بنانے کے لیے چن لیا، ساری کائنات کا سردار بنانے کے لیے چن لیا۔ اب جب میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا انتخاب کر لیا گیا، کائنات کے پروردگار نے پھر ایک سروے کیا، ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، اپنے نبی کا انتخاب کرنے کے بعد اللہ نے پھر ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، پھر کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے اگر دل پسند آئے، میرے نبی کے یاروں کے پسند آئے، میرے نبی کے حبداروں کے پسند آئے، اللہ کو ساری کائنات میں سے جو جو دل پسند آتا چلا گیا، کائنات کا پروردگار اس دل کو، اس انسان کو میرے نبی کا رب صحابی بناتا چلا گیا۔ کائنات کے پروردگار نے ہر صحابی کا انتخاب خود کیا اور انتخاب لاجواب کیا۔ یہ دیکھئے تو سکینہ، حضرت ابو بکر کو بنو عدی سے چن لیا، حضرت عمر کو، حضرت ابو بکر کو بنو تمیم سے چن لیا، حضرت عمر کو بنو عدی سے چن لیا، حضرت عثمان کو بنو امیہ سے چن لیا، حضرت علی کو بنو قریش سے چن لیا، حضرت سلمان کو فارس سے چن لیا، حضرت ابو ذر کو قبیلہ غفار سے چن لیا، حضرت ابو ہریرہ کو یمن سے چن لیا، حضرت بلال کو حبشہ کی سرزمین سے چن لیا، انتخاب کیا، انتخاب لاجواب کیا۔ پھر کائنات کے پروردگار نے اپنے نبی کے یاروں کو اتنی عزت عطا کی، اتنی عظمت عطا کی، اتنی شان عطا کی، اتنا مقام عطا کیا، ان کی اتنی رفعت عطا کی، اتنی بلندی عطا کی۔ کائنات کا پروردگار کہتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کائنات کے پروردگار نے پھر ان کے دلوں پر ایمان کو نقش کر دیا، ان کے دلوں پر ایمان کو پیوست کر دیا اور ان کو سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اپنے رب سے راضی، میرا پروردگار اپنے نبی کے یاروں سے راضی۔ کائنات کے پروردگار نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا۔ یہ دیکھئے تو سکینہ، ایک انسان کو اللہ پیدا کرے، وہ ساری زندگی گزارے، حقوق اللہ پورے کرے، حقوق العباد پورے کرے، اس کو موت آ جائے، اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے، اس سے حساب و کتاب لے، وہ حساب کے اندر پاس ہو جائے، اللہ اس کو جنت عطا کرے، وہ جنت کے اندر چلا جائے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو،
کائنات کا پروردگار پھر اس سے پوچھے او میرے بندے بتا تو صحیح تیرے اندر کوئی خواہش ہے تو مجھے بتا, کوئی آرزو ہے تو مجھے بتا, کوئی جستجو ہے تو مجھے بتا. وہ عرض کرے ربا ایسی کوئی خواہش نہیں ہے جو جنت میں پوری نہ ہو گئی ہو. پھر کائنات کا پروردگار کہے اے میرے بندے میں تیرے اوپر اپنی سب سے بڑی نعمت کرنے لگا ہوں, اور میری سب سے بڑی نعمت یہ ہے جہاں میں تجھ پر راضی ہو گیا آئندہ کے بعد میں کبھی تجھ سے ناراض نہیں ہوں گا, میں تجھ سے راضی ہو گیا. ارے تو ساری زندگی گزار کر کے جنت میں جائے, تجھے آخری نعمت اللہ اپنی رضا عطا کرے, میں ان صحابہ پر کیوں قربان نہ جاؤں, میں ان صحابہ پر اپنی جن جوانی کیوں نہ قربان کر دوں جن کو ان کی زندگی کے اندر ہی کائنات کے پروردگار نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا تھا. شان صحابہ, عظمت صحابہ, رفعت صحابہ, بلندی صحابہ, جناب حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی رضی. آج تانوں میں ایک مسئلہ دسیا ہے رضی اللہ عنہم ورسوان دا مطلب کی ہے. ہم ہر صحابی کا جب نام لیتے ہیں تو بعد میں کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوان, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. اور یہ اس میں نا دو انعامات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی, پہلا انعام ہے کہ اللہ جس بندے سے راضی ہو جائے. اب دوسرا انعام یہ ہے کہ وہ بھی اپنے رب سے راضی ہیں. سبحان اللہ. بندہ نا رب تو راضی ہو جاتے, بندہ راضی کوئی نہیں ہوتا. اللہ ساری نعمتیں عطا کرے نا, ایک نہ ملے تو پھر بھی اپنے رب سے راضی نہیں ہوتا, اپنے رب کا شکر ادا کوئی نہیں کرتا. لیکن میرے نبی کے یار ایسے ہیں, ایک دن روٹی کھائی ہے, ایک دن کھائی کوئی نہیں, پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں, کفن کے لیے پہننے کے لیے لباس کوئی نہیں ہے, تلوار ہاتھ میں پکڑنے کے لیے کوئی نہیں ہے, لیکن ایسے میرے نبی سے پیار کرتے ہیں, ہر وقت اپنے رب سے راضی ہیں اور کہتے کیا ربا تو جس حال میں رکھے ہم اس حال میں راضی ہیں. سبحان اللہ. سبحان, یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے. تو یہ پہلی بات ہم نے سمجھی. آئیے دوسری بات سمجھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ اعلیٰ, بولو سارے صحابہ, سارے صحابہ. سبحان اللہ. آپ وہ بندہ جو ہے نا گلی کوچوں چرستوں میں صحابہ کو برا کہتے, گالی دیتے, آج تک مجھے کوئی ایسا بندہ بتا دیں جس نے صحابہ کی عزت کے لیے اپنی زندگی میں صحابہ کی عزت کے لیے کچھ کیا ہو. کچھ نہیں کیا نا, تو آج صحابہ کے کھاتے میں یہ رات لگا دیں کہ کل جب انشاءاللہ جنت میں ہماری ملاقات ہو نا صحابہ سے, تو سر شرمندگی کے ساتھ جھکا ہوا نہ ہو, تو صحابہ صحابہ کرتے ہم جنت میں جائیں. سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا جڑے بندے دی جن دے نال محبت ہوئے گی جنت دے وچ ان دے نال ہی ہوئے گا. سبحان اللہ. ساڈی محبت کنہ نال, اونچی بولو. صحابہ کا لفظ نہیں یاد آپ کو, ہماری محبت کن کے ساتھ ہے؟ صحابہ کے ساتھ ہے. والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سبحان اللہ. آئیے دوسری بات. میرے نبی دے سارے یاری اللہ نے, لیکن سارے یاران دے وچوں ایک یار غار ساریاں نالوں یال ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جن کے بارے میں میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, آپ اپنا آخری خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, آپ فرماتے ہیں او یارو سن لو میری بات, میں تمام لوگوں کے احسانوں کا بدلہ چکا کر کے جا رہا ہوں, لیکن ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ کائنات کا پروردگار خود چکائے گا. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ حدیث ارشاد فرما رہے ہیں, آپ فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں. کتنے دروازے؟ آپ صحابہ کو بیان فرما رہے ہیں. جنت کے 8 دروازے ہیں. ایک باب الریان ہے, باب الجہاد ہے, باب الصوم ہے. اس دروازے سے روزے دار گزرے گا.
اس دروازے سے مجاہد گزرے گا، اس دروازے سے نمازی گزرے گا۔ اس مجلس میں نہ سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوئے، کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر، اصول تو یہی ہے، قانون تو یہی ہے، ایک دروازے سے بندہ ایک ہی دروازے سے داخل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر مجھے بتائیں نا، کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازے اپنی طرف بلائیں گے؟ میرے محبوب پیغمبر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، میرے نبی فرماتے ہیں بالکل ابو بکر ہے، اور وہ اور کوئی نہیں، ارجو ان تکون منہم، وہ تو ہی ہے، تجھے جنت کے 8 دروازے اپنی طرف بلائیں گے۔ سبحان اللہ، ابو بکر میرے سے لنگ جا، سبحان اللہ، ابو بکر میرے سے آ جاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا صدیق اکبر کا ایمان بڑا اعلیٰ، میں کہا کرتا ہوں ساری کائنات مل کر کے بھی سیدنا صدیق اکبر کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ دیکھئے تو صحیح نا، آپ نے ایک نعرہ سنا ہوگا، دمادم مسکل اندر علی دا پہلا نمبر، سنا ہے نعرہ؟ اچھی آنکھوں سنا ہے؟ یہ صرف ایک نعرہ نہیں ہے، نعرہ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ دمادم مست، اور ہمارے جو اہل سنت بھائی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ نہیں یار، جس کو میرے محبوب نے نمبر پہلا دے دیا ہے ساڑھے واسطے وہی پہلا نمبر ہے، سبحان اللہ۔ ہم اپنی طرف سے بنا کوئی نہیں سکتے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن حدیث تاریخ حضرت ابو بکر کو پہلے نمبر پر رکھتی ہے، لیکن میں آپ کو ایک واقعہ سے بتاؤں گا، آپ کو خود پتا چل جائے گا۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جہاد کا اعلان فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں من جہز جیش الاسراتی فلہ الجنہ، آج جو جہاد کے لیے چندہ لے کر کے آئے گا اس کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، اس کے لیے جنت کا ٹکٹ ہے۔ تمام صحابہ کرام نکلے، دوڑ پڑے، مال لینے کے لیے نکل پڑے، مال اکٹھا کرنے کے لیے نکل پڑے۔ اپنے محبوب پیغمبر کے حکم پر ہم جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کریں گے۔ ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے، حضرت عمر بھی اٹھے، اور ذہن کے اندر سوچ آئی، ہر بار جب بھی میرے نبی کوئی حکم ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر سب سے پہلے کام آتا ہے، ابو بکر سب سے آگے نکل جاتے ہیں۔ لیکن آج میری مالی حالت ذرا تگڑی ہے، آج میں مالدار ہوں، ابو بکر کی مالی حالت ذرا کمزور ہے، آج مال میں زیادہ لے کر آؤں گا، میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ حضرت عمر گھر پہنچے، گھر سے سامان لے کر کے آئے، مسجد کے اندر ڈھیر لگا دیا۔ حضرت عمر کا سامان بہت زیادہ ہے، حضرت ابو بکر بھی گھر گئے، سامان لے کر کے آئے۔ ایک طرف حضرت ابو بکر کا سامان پڑا ہوا، ایک طرف حضرت عمر کا سامان پڑا ہوا۔ حضرت عمر نے جب حضرت ابو بکر کا سامان دیکھا بڑے خوش ہوئے، آج مال میں زیادہ لے کر آیا ہوں، آج میں نکل گیا آگے، آج نمبر ملے گا مینو پہلا، آج میں نکل گیا آگے، آج مال ہے میرا زیادہ۔ میرے محبوب پیغمبر مسجد کے اندر تشریف لے کر کے آئے، میرے محبوب پیغمبر نے دونوں کا سامان دیکھا۔ اب صاحب عقل، صاحب فہم، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، مجھے بتاؤ تو صحیح نا، یہاں پر سوال تو یہی بنتا ہے نا، ابو بکر کیا لے کر کے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر عرض کرے، اے اللہ کے پاک پیغمبر یہ لے کر کے آیا ہوں۔ عمر کیا لے کر کے آئے ہو؟ اے اللہ کے پاک پیغمبر یہ دیکھئے نا اتنا زیادہ لے کر کے آیا ہوں، لیکن میں قربان جاؤں، میرے محبوب پیغمبر نے سوال ہی تبدیل فرما دیا، جو موقع کا سوال ہی نہیں تھا۔ سوال تو یہ تھا کیا لے کر کے آئے ہو؟ میرے نبی نے سوال تبدیل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ما اب کیتا لی اہلی کا یا عمر، اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے؟ حضرت عمر عرض کرتے، اے اللہ کے پاک پیغمبر آدھا سامان
तमाम ले आया हूँ, आधा घर वालों के लिए छोड़ आया हूँ। माँ अब कहता ली अहली का या अबा बकर, अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ कर के आए? अबू बकर अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के पाक पैगंबर, हुब्बुल्लाहि व रसूलिही, सारे घर के अंदर झाड़ू दे दिया है, जो कुछ था आपके कदमों में पेश कर दिया है। घर के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ आया हूं। हजरत उमर खड़े हुए हैं, निगाहें नीचे झुकाई और कहते, नहीं अबू बकर, तेरे नाल होके कोई नहीं नांग सकता। सुभान अल्लाह, तेरा नंबर पहला ही, तेरा नंबर सुभान अल्लाह, तेरा नंबर पहले ही है। सुभान अल्लाह। और हजरत रब्बानी साहब ना, जहाँ मैं जाता हूँ ना, अक्सर इनका ये हुक्म होता है कि यार हमें हजरत अबू बकर की शान सुनाएं, तो वो कभी कभी मौका मिलता है। लेकिन आज मैं आपको बता देता हूँ, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर नहीं, हजरत अबू बकर दा, ऊंची बोलो, अबू बकर दा, मौला अली दी बड़ी शान। मैं करूंगा, करके जाऊंगा बयान, घबराना नहीं है, घबराना नहीं। मैं इंशाल्लाह करके 4 पूरे करके जाऊंगा, ठीक है ना, इंशाल्लाह। लेकिन घबराना नहीं। हजरत अबू बकर का नहीं बोलते तो, अबू बकर का ऊंची बोलो, अबू बकर का पहला नंबर। आइए, सारी तारीख गवाह है, कुरान गवाह है, हदीस गवाह है, हजरत अबू बकर का पहला नंबर है। आइए, कुरान कहता है, वन नबिय्यीना व सिद्दीकीना, नबियों के बाद सिद्दीकीन का पहला नंबर है। और आइए देखिए तो सही नाम, जिसने सबसे पहले मेरे नबी का कलमा पढ़ा, अबू बकर। सबसे पहले जो मेरे नबी का गुलाम बना, अबू बकर। सबसे पहले जो मेरे नबी का जानिसार बना, अबू बकर। सबसे पहले जो मेरे नबी का वफादार बना, अबू बकर। सबसे पहले जो मेरे नबी का हुबदार बना, अबू बकर। जिसने 40,000 दिनार मेरे नबी के कदमों में ला करके रख दिए, अबू बकर। जिसने बिलाल को आजाद करवाया, अबू बकर। जिसने आमिर बिन मुगीरा को आजाद करवाया, अबू बकर। नबुव्वत जिसके दरवाजे पर चल करके आई है, अबू बकर। जिसने मेरे पाक पैगंबर को अपने कंधों पर उठाया है, अबू बकर। जो गार तक लेकर के गया है, अबू बकर। जिसने सारे सुराखों को बंद किया है, अबू बकर। जिसकी एड़ी पर सांप ने डसा है, अबू बकर। जिसकी एड़ी पर मेरे महबूब पैगंबर ने अपना लुआब लगाया है, अबू बकर। जो बदर के मैदान में मेरे महबूब पैगंबर के साथ आए हैं, अबू बकर। खैमे के अंदर सजदे की हालत में जिसने मेरे महबूब पैगंबर को अपने सीने से लगाया है, अबू बकर। जिसने मुसलमानों को तसल्लियां दी है, अबू बकर। जिसे कुरान वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ कहता है, अबू बकर। जिसे कुरान उलाइका हुमुस सादिकून कहता है, अबू बकर। जिसे कुरान वल्लज़ीना मअहू कहता है, अबू बकर। जिसने सुलह हुदैबिया का मशवरा दिया है, अबू बकर। जिसने हजरत उस्मान को रवाना किया, अबू बकर। जो मदीना में भी मेरे नबी के साथ आया है, अबू बकर। जिसने मेरे नबी के बाद मस्जिद नबवी की पहली ईंट रखी है, अबू बकर। जिसने मेरे नबी के ऊपर अपना सारे घर का माल कुर्बान कर दिया, अबू बकर। जिसने अपनी सबसे महबूब बेटी अपने महबूब पैगंबर के निकाह में दे दी, अबू बकर। जिसकी बेटी को सिद्दीका कायनात कहा जाता है, अबू बकर। जिसकी बेटी को अतीका कायनात कहा जाता है, अबू बकर। जिसकी बेटी को अफीफा कायनात कहा जाता है, अबू बकर। जिसकी बेटी को सैयदा कायनात कहा जाता है, अबू बकर। जिसने मेरे नबी की मौजूदगी में मुसल्ला रसूल पर 17 नमाजें पढ़ाई हैं, अबू बकर। जिसने मेरे नबी की वफात के ऊपर तारीखी खुतबा इरशाद फरमाया है, अबू बकर। जिसने मेरे नबी के बाद मुसलमा
کذاب کا خاتمہ کیا ہے ابو بکر، جس نے میرے نبی کے بعد منکرین زکوٰۃ کا خاتمہ کیا ہے ابو بکر، جس نے میرے نبی کے بعد مسلمانوں کے ایمان کو سنبھالا ہے ابو بکر، میرے نبی کی وفات کے بعد جس کی وفات کے اوپر سب سے زیادہ دکھ کیا گیا ہے ابو بکر، میرے نبی کے بعد روزے کے اندر سب سے پہلے سونے والا ابو بکر، میرے نبی کے بعد روزے سے سب سے پہلے اٹھنے والا ابو بکر، جسے میرے نبی سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے ابو بکر، جس کو جنت کے 8 دروازے اپنی طرف بلائیں گے ابو بکر، جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی امتیں باہر ہوں گی، جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا ابو بکر ہے۔ نعرے تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، وقیع صحابہ، حضرت مولانا وقاص فاروقی صاحب۔ رات گرامی کے در ابو بکر دا پہلا نا ابو بکر دا کچھ ہی بولو حضرت ابو بکر دا، میں اسے کہتا ہوں عجیب شکوہ ہے نا، عجیب انداز ہے، کہتا کیا ہے کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر جنت میں نہیں جائیں، ٹھیک ہوگی بات؟ میں نے کہا یار آ، میں تجھے لے کر چلتا ہوں، مدینہ چلتے ہیں، میں تجھے دکھا کر لے کر آتا ہوں، وہ تو آج بھی جنت کے اندر ہی آرام کر رہے ہیں۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے محبوب پیغمبر کا روضہ جنت ہے، سبحان اللہ، آج بھی جنت کے اندر ہی آرام کر رہے ہیں۔ پھر میں اپنے بھائی عبد الرحمن ربانی صاحب کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں کہ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ قرباں، اسی کی نماز و دعاؤں پہ قرباں، وہ نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں قدس آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی یسنین کا ہے مخاطب، اسی کے لگے ہیں بڑے سب مراتب، جھکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ سبحان اللہ، آستہ ہو گئی ہے، میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرا انداز یہ ہوا کرتا ہے کہ جب نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت ابو بکر صدیق، وکیل صحابہ، مداح صحابہ، حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب۔ حضرات گرامی کے در حضرت ابو بکر کے بعد نمبر آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی، سبحان اللہ۔ حضرت عمر کی شان جو ہے نا وہ تمام صحابہ میں نرالی ہے، نرالی شان ہے۔ کیسے نرالی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا بیت اللہ کو تعمیر فرمایا، تعمیر کرنے کے بعد ایک دعا مانگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنی جھولی اٹھا کر کے رب کبریا کے سامنے دعا کی اور کہا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اے اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے فاروق اعظم میری جھولی میں ڈال دے، یا عمر عطا کر دے، یا عمر بن ہشام عطا کر دے۔ میرے محبوب پیغمبر
نے حضرت عمر کو رب سے مانگ کر کے لیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں تمام نبیوں سے یہ فضیلت میرے نبی کو حاصل ہے کہ میرے نبی کو حضرت ابراہیم نے رب سے مانگ کر کے لیا ہے، اور تمام صحابہ میں یہ فضیلت حضرت فاروق اعظم کو حاصل ہے جن کو میرے محبوب پیغمبر نے اپنے رب سے مانگ کر کے لیا ہے۔ اور اسی لیے میں بھی کہا کرتا ہوں کہ سارے کے سارے صحابہ خود چل کر کے آئے، حضرت ابو بکر چل کر کے آئے، حضرت عثمان خود چل کر کے آئے، حضرت علی خود چل کر کے آئے، حضرت سعد خود چل کر کے آئے، حضرت سعید خود چل کر کے آئے، حضرت ابو ہریرہ خود چل کر کے آئے، حضرت بلال خود چل کر کے آئے، لیکن حضرت عمر کو میرے محبوب پیغمبر نے جھولیاں اٹھا کر کے رب سے مانگ کر کے لیا ہے۔ اور اسی لیے میں کہا کرتا ہوں حضرت عمر کی شان تمام صحابہ کرام میں نرالی ہے۔ تمام صحابہ کرام میرے پاک پیغمبر کے مرید ہیں، فاروق اعظم میرے پاک پیغمبر کی مراد ہے۔ تمام صحابہ کرام میرے پیارے پیغمبر کے محب ہیں، فاروق اعظم میرے پیارے پیغمبر کے محبوب ہیں۔ تمام صحابہ کرام میرے پیارے پیغمبر کے طالب ہیں، فاروق اعظم میرے پیارے پیغمبر کے مطلوب ہیں۔ تمام صحابہ کو اسلام کی ضرورت ہے اور اسلام کو فاروق اعظم کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی بڑا عجیب انداز ہے۔ اور آئیے صرف ایک بات کرنی ہے، حضرت عثمان کی، ایک بات حضرت علی کی، اور بات ختم ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے۔ انگریز ہے نا، انگریز، اس نے لکھا کہ اگر ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ، ایک عمر دنیا میں اور پیدا ہو جاتا، جیسے میرے نبی کا یار عمر ہے نا، اس جیسا ایک یار اور آ جاتا، دنیا کائنات سے کفر کا نام و نشان مٹ کر کے رہ جاتا۔ سبحان اللہ، کیا انداز ہے۔ پیوند لگے ہوئے کپڑے کو، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، پیوند لگے ہوئے کپڑوں کو اور لاٹھی 2.5 فٹ کی پکڑی ہوئی، منبر رسول پہ کھڑا ہو کر جب بولتا ہے، کیسر و کسرا کے بڑے بڑے جرنیل کانپ اٹھتے ہیں، پتہ نہیں فاروق اعظم کیا حکم جاری کرنے لگا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون فاروق اعظم؟ کون فاروق اعظم ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم فاروق اعظم۔ کون فاروق اعظم؟ میرے پاک پیغمبر کے سسر فاروق اعظم۔ کون فاروق اعظم؟ میرے پاک پیغمبر کے جانثار فاروق اعظم۔ کون فاروق اعظم؟ میرے پاک پیغمبر کے وفادار فاروق اعظم۔ کون فاروق اعظم؟ میرے پاک پیغمبر کے صحابی فاروق اعظم۔ کون فاروق اعظم؟ میرے پاک پیغمبر کے کمانڈر فاروق اعظم۔ کون فاروق اعظم؟ میرے پاک پیغمبر کے پہرے دار فاروق اعظم۔ کون فاروق اعظم؟ جنہوں نے میرے پاک پیغمبر کو سب سے پہلی نماز بیت اللہ میں پڑھوائی ہے، فاروق اعظم۔ کون فاروق اعظم؟ جن کے لیے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، عمر کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے۔ عمر جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے، جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے۔ کون فاروق اعظم؟ جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا، عمر کو دیکھ کر کے شیطان بھی راستہ بدل لیا کرتا ہے۔ کون فاروق اعظم ہے؟ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ کون فاروق اعظم ہے؟ جو بولتے زمین پر تھے، قرآن عرشوں سے نازل ہو جایا کرتا تھا۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ آئیے دلیل دینے لگا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ عبدالحمید بھائی صرف توجہ میری طرف رکھیے اور تشریف رکھیے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ کا طواف کر رہے، حضرت عمر بھی میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ طواف کرتے کرتے مقام
ابراہیم پر پہنچتے ہیں، حضرت عمر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پاک پیغمبر، میرا دل چاہتا ہے میں یہاں پر 2 نفل ادا کروں۔ حضرت ابراہیم نے شرک کی جڑیں کاٹ دی تھی، مجھے حضرت ابراہیم سے بڑا پیار ہے، میرا دل چاہتا ہے جو طواف کی 2 رکعت ادا کرنی ہے میں مقام ابراہیم پر ادا کروں۔ میرے محبوب پیغمبر اعلان کر کے کہتے ہیں عمر تو جانتا ہے میں رب کی مرضی کے بغیر بولتا نہیں ہوں، رب کا آرڈر کوئی نہیں آیا، رب کا حکم کوئی نہیں آیا، میں تجھے حکم دے نہیں سکتا۔ ابھی پیر اور مرید آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اللہ نے قرآن دے کر کے جبریل کو میرے محبوب پیغمبر کے پاس بھیج دیا۔ اللہ کا پیغام آ گیا، میرے محبوب پیغمبر کو پیغام سنایا۔ اے میرے محبوب پیغمبر، کائنات کے پروردگار نے پیغام بھیجا ہے، اللہ کو فاروق اعظم کی رائے اتنی پسند آئی ہے، اللہ نے قانون بنا دیا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی۔ قیامت تک آنے والے لوگوں میں اعلان کر دیجئے اگر حضرت ابو بکر بھی عمرہ کرنے کے لیے آئیں، جناب عثمان آئیں، جناب حیدر کرار آئیں، جناب حسن آئیں، جناب حسین آئیں، سیدہ فاطمہ الزہرا آئیں، جناب سیدہ عائشہ آئیں، جناب زین العابدین آئیں، جناب باقر آئیں، جناب صادق آئیں، جو بھی قیامت تلک کے لیے یہاں پر عمرہ اور حج کرنے کے لیے آئے گا، کائنات کے پروردگار نے قانون بنا دیا ہے جب تک عمر کی رائے پر 2 نفل ادا نہیں کرے گا نہ میں اس کا عمرہ قبول کروں گا نہ حج قبول کروں گا۔ سبحان اللہ، بولتے زمین پر ہے، قرآن عرشوں سے آتا ہے۔ باری آئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، میرے محبوب پیغمبر نہ تشریف فرما ہے اور میرے محبوب پیغمبر کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا، میرے محبوب پیغمبر کے پاس حضرت ابو بکر آئے، میرے محبوب پیغمبر ایسے ہی بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے، میرے محبوب پیغمبر ایسے ہی بیٹھے رہے، لیکن حضرت عثمان آئے، میرے محبوب پیغمبر نے کپڑا درست فرمایا، پھر حضرت عثمان کو اندر آنے کی اجازت دی، پاس سیدہ کائنات، عتیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، عالمہ کائنات، تیری اور میری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما تھی۔ عرض کرتی ہیں اللہ کے پاک پیغمبر، میرے بابا ابو بکر آئے، آپ بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے، آپ بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان آئے آپ نے پنڈلی کے کپڑا درست فرما دیا۔ میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں عائشہ عائشہ عثمان آیا تھا، اور تجھے پتہ ہے عثمان کون ہے؟ عثمان سے تو آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں محمد عثمان سے حیا کیوں نہ کروں؟ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان کے گھر میں نا میرے محبوب پیغمبر کی 2 بیٹیاں، اور یہ پوری تاریخ کے اندر یہ عظمت حضرت عثمان کو حاصل ہے کہ حضرت عثمان میرے محبوب پیغمبر کے دوہرے داماد ہیں۔ حضرات گرامی قدر آئیے، بات آئی ہے مولا علی کی، سبحان اللہ، حیدر کرار کی، شیر خدا کی۔ حضرات گرامی قدر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے خود مولا علی کی پرورش فرمائی ہے، اور جس کی پرورش خود میرے محبوب پیغمبر فرمائے وہ پھر مولا علی نہ بنے تو اور کیا بنے؟ سبحان اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے، اور میں کہا کرتا ہوں دیکھیے ہر طرف سے نسبت اعلیٰ ہے، داماد ہیں تو میرے محبوب پیغمبر کے داماد ہیں، ساری کائنات میں چیلنج کر کے کہو اگر کسی کے پاس ایسا داماد ہے تو لے کر کے آئے، سبحان اللہ۔ کسی کے پاس ایسا داماد کوئی نہیں، اور حسنین کریمین کے نہیں جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کے بابا حضرت علی المرتضیٰ ہیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے
شوہر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اور کتنی محبت میرے محبوب پیغمبر کو حضرت علی کے ساتھ ہے۔ میرے محبوب پیارے پیغمبر فرماتے ہیں یحب اللہ ورسولہ، علی میرا یار ایسا ہے جس کے ساتھ اللہ بھی پیار کرتے، اللہ کے رسول بھی پیار کرتے۔ ایک موقع کے اندر میرے محبوب پیغمبر نے مہاجر انصار کو بھائی بھائی بنا دیا، بھائی بھائی بنا دیا۔ حضرت علی اکیلے رہ گئے، عرض کرتے اللہ کے پاک پیغمبر مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ میرے نبی فرماتے ہیں یار علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، گھبراتا کیوں ہے، تو میرا ویر ہے، دنیا دے وچ بھی تے آخرت دے وچ بھی۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی کے ادھر آئیے، آخری بات کرتا ہوں۔ صحابہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد فلا مقام احدهم ساعتا خیر من عمل احدکم عمرہ۔ او میرے نبی دے یارانو گانیاں نہ کڈو، میرے نبی دے یارانو برا بلا نہ آکھو، تسی ساری زندگی سر سجدے دے وچ رکھ کے عبادت کر دے رہو، تسی ساری زندگی صدقہ اور خیرات کر دے رہو، تسی ساری زندگی جہاد کر دے رہو، تسی ساری زندگی رب دی عبادت کر دے رہو۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے جیری ایک گھڑی حضور دے نال بے کے گزاریے، توڑی ساری زندگی دی عبادت اس ایک گھڑی دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ۔ صحابی رسول کی بڑی عظمت، بڑی شان اور بڑا مقام ہے۔ آئیے حضرات گرامی کے در آخری بات، اور آپ نے میرے ساتھ ساتھ بولنا ہے۔ اگر میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ صحابہ کی بڑی عظمت، صحابہ کی بڑی شان ہے، صحابہ کا بڑا مقام ہے، تو مسجد گونج جانی چاہیے۔ آپ نے میرے ساتھ ساتھ بولنا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر کے صحابہ سارے کے سارے اعلیٰ، صحابہ بالا ہے، صحابہ بلند ہیں، صحابہ عظیم ہیں، صحابہ ستارے ہیں، صحابہ سیارے ہیں، صحابہ پیارے ہیں، صحابہ ہمارے ہیں، اور صحابہ جنتی سارے کے سارے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اس نے کہا نبی علیہ السلام کے صرف یار باقی رہے، باقی سارے کے سارے مرتد ہو گئے۔ میں نے کہا نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، رب کعبہ کی قسم ہے، بتاؤ تو صحیح نا، اگر ان کے دل کے اندر ایمان نہیں تھا انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ کیوں پیش کیا؟ اگر ان کے دل میں ایمان نہیں تھا وہ تپتے ہوئے انگاروں پر کیوں لیٹ گئے؟ اگر ان کے دل میں ایمان نہیں تھا انہوں نے اپنی بیویوں کو کیسے بیوہ کروا دیا؟ اگر ان کے دل میں ایمان نہیں تھا انہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کیسے کروا دیا؟ اگر ان کے دل میں ایمان نہیں تھا وہ بدر کے میدان میں کیسے اتر پڑے؟ اگر ان کے دل میں ایمان نہیں تھا انہوں نے پیٹ پر پتھر کیسے باندھ لیے؟ اگر ان کے دل پہ ایمان نہیں تھا انہوں نے پھانسی کے پھندوں کو چوم کر کے کیسے گلے میں ڈال لیا؟ اگر ان کے دل میں ایمان نہیں تھا تو بلال نے تپتے ہوئے انگاروں پر احد احد کا نعرہ کیسے بلند کر دیا؟ اگر ان کے دل میں ایمان نہیں تھا تو سمیہ کے 2 ٹکڑے کیسے کر دیے گئے؟ اگر ان کے دل میں ایمان نہیں تھا زنیرہ کی آنکھیں کیسے نکلوا دی گئی؟ اگر ان کے دل میں ایمان نہیں تھا آل یاسر پر ظلم کیسے ہو گئے؟ اگر ان کے دل پہ ایمان نہیں تھا انہوں نے اپنا سب کچھ حضور پر کیسے قربان کر دیا؟ رب کعبہ کی قسم ہے، فاروقی اعلانیہ کہنا چاہتے اگر ان کے دل پہ ایمان نہیں تھا پھر کائنات میں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ اگر تو طریق کی بات کرتے، طریق کے اندر صحابہ کرام کا نام لے کر بات کرتے، طریق میں ایسا ہوا، طریق میں ایسا ہوا، رب کعبہ کی قسم ہے اگر یہ طریق میرے پیارے پیغمبر کے یاروں کی تعریف کرے میں اس کو اپنے ماتھے کا جھومر بناتا ہوں، لیکن اگر یہ طریق میرے پیارے پیغمبر علیہ
علیہ السلام کے یاروں کی توہین کرتی ہے، میں ایسی طریق کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ہم ایسی طریق کو نہیں مانتے جو میرے نبی کی یاروں کی تعریف نہ کرے، ہم ایسی طریق کو نہیں مانتے ہیں۔ ہمارے لیے رب کا قرآن کافی ہے، میرے پیارے پیغمبر کا فرمان کافی ہے، اور میرے یاروں کے، میرے نبی کے یاروں کی تعریف کائنات کا پروردگار خود کرتا ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأسرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا۔ محبوب تو نہیں، تیرے غلام نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑے نہیں، ان کی ٹانگیں نہیں، ان کے پاؤں نہیں، ان کی کھریاں نہیں، ان کی کھریاں جب پتھروں سے ٹکراتی ہیں جو شرارے نکلتے ہیں، تیرا پروردگار ان شراروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، سارے کا سارا قرآن میرے نبی کی تعریف کرتے۔ ذرا بول کر کے بتاؤں نا، کون صحابہ؟ اولئک ہم الصادقون، صحابہ اولئک ہم الراشدون، صحابہ اولئک ہم المفلحون، صحابہ اولئک ہم المؤمنون، صحابہ اولئک ہم المؤمنون حقا، صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ التائبون، صحابہ العابدون، صحابہ السائحون، صحابہ الراکعون، صحابہ الساجدون، صحابہ الآمرون بالمعروف، صحابہ والناہون عن المنکر، صحابہ والذین معہ، صحابہ اشداء علی الکفار، صحابہ رحماء بینہم، صحابہ تراہم رکعا سجدا، صحابہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، صحابہ ثم استقاموا، صحابہ لقد من اللہ علی المؤمنین، صحابہ اگر میرے پیارے پیغمبر امیر تو لشکر جرار، صحابہ میرے پیارے پیغمبر استاد تو شاگرد، صحابہ میرے پیارے پیغمبر پیر تو مرید، صحابہ میرے نبی کی نبوت کے گواہ، صحابہ میرے نبی کی نماز کے گواہ، صحابہ میرے پیغمبر کی عبادت کے گواہ، صحابہ میرے نبی کے حسن کے گواہ، صحابہ میرے نبی کی سیرت کے گواہ، صحابہ میرے نبی کے کردار کے گواہ، صحابہ میرے نبی کے معجزات کے گواہ، صحابہ میرے پیغمبر کے جہاد کے گواہ، صحابہ میرے پیغمبر کے سجدوں کے گواہ، صحابہ قرآن کو لکھنے والے، صحابہ قرآن کو پڑھنے والے، صحابہ قرآن کو سمجھنے والے، صحابہ قرآن ہم تک پہنچانے والے، صحابہ میرے نبی کے جانثار، صحابہ میرے نبی کے وفادار، صحابہ میرے نبی کے حبدار، صحابہ میرے نبی کے اصحاب، صحابہ میرے نبی کے پیارے، صحابہ میرے نبی کے پہرے دار، صحابہ میرے نبی کے غلام، صحابہ میرے نبی کا کلمہ ہم تک پہنچانے والے، صحابہ نماز ہم تک پہنچانے والے، صحابہ توحید ہم تک پہنچانے والے، صحابہ رب کعبہ کی قسم ہے اگر کائنات کے پروردگار نے مجھے زندگی عطا کی، میں اتنی صحابہ 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 کر جاؤں گا کہ کائنات کا کھیلنے والا چھوٹا سا بچہ بھی کہے گا صحابہ 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 صحابہ، کیونکہ رحمت الہی کے نظارے ہیں صحابہ، رحمت الہی کے نظارے ہیں صحابہ، اگر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ۔ کائنات کا پروردگار ہمیں صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے۔ یار ایک گال سنو،
اگر اسی انہاں دیاں گالاں دا جواب نہیں دے سکتے، حضرت یزدانی شہید فرمایا کرتے تھے انہاں دے حصے چ گالاں آئیاں نے، ساڑھے حصے رب دا قرآن آیا، سبحان اللہ۔ اسی قرآن تو سنا سکتے ہیں نا، یہ بڑی عجیب بات ہو گئی، عجیب انداز ہو گیا، اور آپ سامعین کا مزاج بھی بگڑ گیا۔ آپ ماں کی شام تو سنتے ہیں، آپ ماں کا وچھوڑا تو سنتے ہیں، آپ بہن کی عزت و عظمت تو سنتے ہیں، عجیب قصہ، عجیب کہانی ہو گئی۔ وہ بڑا خطیب ہے جڑا بوتا رواندہ ہے، وہ بڑا خطیب ہے جڑا بوتا رواندہ ہے، جڑا نقشہ بیان کر دے۔ تسی بھی اپنیاں ماں نو یاد کر کے روندے ہو، وہ اپنی ماں نو یاد کر کے روندہ ہے۔ دین پتہ نہیں کہاں چلا گیا، غسل کا طریقہ ہمیں نہیں آتا، صحابہ کی عزت محفوظ نہیں، صحابہ کو گلی کوچو چرستوں میں گالیاں دی جا رہی ہے، ختم نبوت کے ڈاکو گلی کوچو چرستوں میں پھر رہے ہیں، اور ہم اپنی اماں کی عظمت بیان کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ حضرات آئیے اور علماء سے ادب سے میں گزارش کروں گا، واپس آ جائیے۔ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ تعالی کا یہ انداز نہیں تھا، ہمارے اکابرین کا یہ انداز نہیں تھا۔ ہم نے کبھی قصہ اور کہانی نہیں سنائی، ہم دعوت لے کر کے آئے ہیں، ہم مشن لے کر کے آئے ہیں۔ صحابہ کی عزت کے لیے کھڑے ہوئیے، چھوڑیے لوگوں کو رلانا، یہ تو وہ بھی رلاتا ہے، وہ ساروں کو اکٹھا کر کے اور رلاتا ہے، اور لوگ روتے ہیں، تو کہتا ہے یہ غلط ہے، تو سب کو اکٹھا کر کے اور تو روئے اور سامعین بھی روئیں تو پھر یہ صحیح ہے نہیں۔ حضرات گرامی قدر، دین سنائیے، پیغمبر کی عزت سنائیے، ختم نبوت کا پیغام سنائیے، اور صحابہ کی عزت کے لیے خدا را کھڑے ہو جائیے۔ حضرت علامہ شہید کا وہ انداز دوبارہ اپنائیے، حضرت حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمہ اللہ تعالی کا انداز دوبارہ اپنائیے، اور کھڑے ہوئیے وہ مشن لے کر کے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، کائنات کا پروردگار آپ کو دونوں جہانوں میں عزت عطا کر دے گا۔ میرا ذاتی تجربہ ہے، جب سے میں نے صحابہ کرنا شروع کی ہے، جب سے میں نے صحابہ کی تعریف کرنا شروع کی ہے، کائنات کے پروردگار نے مجھے بڑی عزتوں کے ساتھ نوازا ہے۔ وعدہ کرو انشاءاللہ جہاں بیٹھیں گے اٹھیں گے صحابہ کی تعریف ضرور کریں گے، کہو انشاءاللہ، اونچی آنکھوں انشاءاللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہو انشاءاللہ۔ کائنات کا پروردگار آپ کو صحابہ کی محبت نصیب فرمائے، کائنات کا پروردگار ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نہیں تو اڈنال ادھار بھی کر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا وقاص فاروقی صاحب۔ اللہ تمام بھائیوں کی محبت قبول کرے۔ بات یہ ہے کہ اگر سارا کچھ جیسے تنو ہوندے جمع گئے تو تسی دوبارہ سانو بلانے کوئی نہیں، تے اے ادھار رہ گیا نہیں بھی، میری بات سنیں، یہ ادھار رہ گیا۔ انشاءاللہ آئندہ ختم نبوت پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ کائنات کا پروردگار ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے۔ ایک منٹ، ایک سوال۔ آپ نے اپنی سپیچ کے دوران لفظ بولا ہے مولا علی، جی تو اس کی پلیز وضاحت کر۔ مولا علی نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے تو ایک شخص حضرت علی کی المرتضیٰ سے ان کی چپکلش ہو گئی، آپس میں بات ہو گئی، تو نبی علیہ السلام غصے میں آ گئے۔ آپ ممبر رسول پہ بیٹھے، آپ نے حدیث ارشاد فرمایا، فرماتے من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں دوست ہوں نا، تم میرے یار علی سے جھگڑ رہے ہو، یاد رکھو جس کا میں دوست ہوں نا اس کا علی بھی دوست ہے، جس نے مجھے اپنا مانا ہے نا اسے ضروری ہے کہ وہ علی کو بھی اپنا مانے، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے۔ مولا کے عربی زبان کے اندر مختلف معنی ہیں، مولا دوست کو بھی کہتے ہیں، مولا غلام کو بھی کہتے ہیں، اور مولا کے خاص معنی اللہ کے لیے بھی ہے۔ تو یہاں پر نبی علیہ السلام نے مولا لفظ بولا ہے، اور ہم اپنے امام کو کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں مولا نا، کیا
کیا کہتے مولا؟ اور ٹوڈا امام مولا ہو سکتا ہے تے مولا لیکن مولا نہیں کہہ سکتے ہیں. آپ کے کیا معنی مولا؟ اس کا معنی غلام. پہلے یہ جو غلام ہوا کرتے تھے ان کو مولا غلام کے معنی میں استعمال بھی ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر اپنے دوست کے بارے میں یہ لفظ استعمال فرمایا ہے. کائنات کا پروردگار ہمیں تمام صحابہ کرام، ہم محبت کا سبق دینے والے ہیں. ہم ہی کہتے ہیں کہ 5 تن بھی ہمارے ہیں اور سب تن بھی. اور میں ایک بات آپ کو کہہ دوں، بھائی کہتے ہیں کہ صرف 5 تن پاک. میں کہتا ہوں نہیں، جڑا تن میرے نبی دے تن دے نال لگ گیا ہے نا وہ پاک ہو گیا ہے. ہم تو محبت کا سبق دیتے ہیں. بھائی کیوں گالی دیتے ہو رب کعبہ کی؟ ایک قانون بتا دوں آپ کو، صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں. صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں، صحابہ سے غلطیاں ہوئی، وہ قانون بنا، قرآن اترا اور ہمیں پتا چلا کہ جب ہم سے غلطی ہوگی تو ہم نے کیا کرنا ہے. بات سمجھ آئی آپ؟ صحابہ سے غلطیاں ہوئی، صحابہ معصوم نہیں، معصوم میرے نبی کی ذات ہے، لیکن صحابہ مغفور ہے. مغفور کا معنی یہ ہے ان سے جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہیں نا اللہ نے ساری کی ساری معاف کر دی ہیں اور کہا رضی اللہ عنہم ورضوا. میں تواڈے اوتے راضی ہاں اور جن دے اوتے رب راضی ہو جائے. صحابی کی میں نے تعریف بتائی آپ کو. صحابی وہ جس نے ایمان کی حالت میں میرے نبی سے ملاقات کی، اور ہر صحابی سے میرا رب راضی. جب رب راضی تو پھر کوئی کچھ بھی کہندا رہے ان کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کائنات کا پروردگار ہمیں اہل بیت سے اور صحابہ کرام سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے دور فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اپنے رحم و کرم والا معاملہ فرما. یا اللہ اپنی رضا رحمت عطا فرما. یا اللہ آج ہم نے ان کا تذکرہ کیا ہے جن سے تو راضی ہے. یا اللہ ان کے تذکرے کو قبول فرما کر کے ہم سے بھی راضی ہو جا. یا اللہ ہمیں صحابہ اور اہل بیت کا ساتھ نصیب فرما. یا اللہ ہمیں محبوب پیغمبر کا ساتھ نصیب فرما. بار بار مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ میرے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی خطیب ہر دل عزیز حضرت مولانا عبدالرحمن ربانی صاحب، یا اللہ ان سے دین کا اور زیادہ کام لے لے. ان کو دین کا بہت بڑا عالم اور دین کا بہت بڑا مبلغ بنا. یا اللہ ابو بکر حافظ قرآن بنا دے. یہ دعا ہے، دعا کی درخواست ہے ابو بکر کو یا اللہ قرآن کا علم عطا فرما. یا اللہ اس بچے کو حافظ قرآن بنا. یا اللہ ان کے والد کے لیے دعا ہے، یا اللہ وہ بھی دعا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما. عبدالرحمن بھائی نے بہت سی دعاؤں کی درخواست کی. جن جن بھائیوں نے اس جلسہ میں تعاون کیا ہے یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر کے ذریعہ نجات بنا. حضرت مولانا عبدالرحمن ربانی صاحب کے والد محترم، یا اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما. جتنے عزیز و اقربا دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ سب کو معاف فرما کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. بھائی رمضان ان رضوان بھائی کے گھر میں یا اللہ نیک اور صالح نورینہ اولاد عطا فرما. یا اللہ ان کو صالح بیٹا عطا فرما. اور ان کے مامو جان ان کو بھی اللہ نیک اور صالح بیٹا عطا. جتنے بے اولاد ہیں یا اللہ سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اور جن کی اولاد ہے ان کو ماں باپ کے لیے فرما بردار بنا. ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر کے اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنا. اللہ ہم سب کو معاف فرما کر کے جنت کا داخلہ عطا فرما. جتنے بھائی بیٹھے ان کے دلوں میں جو نیک خواہشات ہیں
یا اللہ تو ان کو دلوں کے بھید جانتا ہے، یا اللہ ان کے دلوں کی خواہشات کو قبول فرما کر کے سب کو عطا فرما۔ یا اللہ مولانا عبدالحمید بھائی جو ہے بڑی دور سے سفر کر کے تیرے دین کی یہ بات ریکارڈ کرنے کے لیے لے کر کے آئے ہیں، یا اللہ ان کو صحت و عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعائیں التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا حضرت نے خصوصی طور پر یا اللہ جو روحانی جسمانی بیمار ہیں، یا اللہ ہمیں دعاؤں پر دواؤں پر یقین کوئی نہیں، ہمیں ڈاکٹروں پر یقین کوئی نہیں ہے، ہمیں تیری رحمت پر بھروسہ ہے۔ اپنی رحمت سے جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا کر دے، جتنے مرد عورتیں بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا